دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہر مسلمان کے لیے بہترین خوشی کا سبب ہے، اور اس خوشی کے اظہار کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے حبیب تم کہہ دو، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، فرمایا کہ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے، یعنی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اور فرمایا اسی پر چاہیے۔ کیا چاہیے بھائی؟ فَلْيَفْرَحُوا، یہ مسلمان خوشی منائیں۔ کیوں؟ فرمایا کیا ہے یہ؟ کیا ہے خوشی منانا؟ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ وہ تمام دھن دولت جو یہ جمع کرتے ہیں، ان کا اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانا ان کے تمام دھن دولت سے زیادہ اچھا کام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی مال و دولت کسی کو دے، وہ اپنے پاس مال کو جمع کر لے۔ اب مال کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات اگر اچھا انسان ہو، تربیت یافتہ ہو، تو یہی مال اللہ کی رضا کے حصول والے کاموں میں لگاتا ہے، لیکن اگر مسلمان تربیت یافتہ نہ ہو تو پھر یہی مال اسے اللہ سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر جب بھی خوشی مناتا ہے، یہ ہمیشہ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، کبھی اللہ سے دور نہیں کرتی۔ کس طرح کہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے میرا، میں تمہیں اور دوں گا۔ جب بندے کو اور ملتا ہے وہ اللہ کا اور شکر ادا کرتا ہے، اللہ اور نوازتا ہے۔ اس بندے کو اور ملتا ہے وہ اللہ کا اور شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس سے زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ کی نوازشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بندے کا شکر بڑھتا چلا جاتا ہے، یوں بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑا رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو نعمت دے، اللہ جو فضل فرمائے، اللہ جو رحمت عطا فرمائے، اس پر مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کریں۔ یہ ان کے دھن دولت سے، مال سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، بلکہ بدرجہ اس سے زیادہ اچھا کام ہے۔ اب ذرا غور کی جائے تو اللہ تعالی نے فضل کا لفظ استعمال فرمایا، بفضلی، اور برحمتی، رحمت کا لفظ آیا۔ اب اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے فضل میں سب سے بڑا فضل کون ہے اور اللہ کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت کون ہے، تو ہر ایک جگہ اللہ تعالی نے رحمت بتائی کہ بھئی یہ اس جگہ کی رحمت، یہ رحمت، یہ رحمت، یہ رحمت، لیکن اوور آل کلی طور پر سب کے لیے ایک ایسی رحمت اتاری جو پورے جہاں کے لیے رحمت ہے، اور وہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہر نعمت، ہر رحمت ایک خاص چیز سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اے حبیب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ رحمت پر خوشی منانی ہے، اور رحمت بھی کیسی آ رہی ہے؟ رحمت کبریٰ، سب سے بڑی اللہ کی رحمت، اور ایک خاص جگہ کے لیے نہیں بلکہ پورے جہان کے لیے رحمت۔ بلکہ احادیث میں یہاں تک آیا کہ اللہ نے فرمایا حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ ہم عرش بناتے، نہ لوح بناتے، نہ قلم بناتے، نہ کرسی بناتے، نہ جنت بناتے، نہ دوزخ بناتے، بلکہ ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے۔ یعنی آپ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ دوسری چیز بات آئی تھی فضل کی، اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 47 میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اے ایمان والو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا فضل ملے خوشی کا اظہار کرو۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت ملے خوشی کا اظہار کرو۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا فضل نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر رحمت، ہر فضل پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم فرمایا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد جو اللہ کا سب سے بڑا فضل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اس میں خوشی کے اظہار میں کیا ممانعت ہے؟ اس میں کیا ناجائز کام ہے؟ اس میں کون سا ایسا کام ہے جو خلاف اسلام ہے، اللہ نے منع کیا ہو، اللہ کے نبی نے منع کیا ہو، یا دین میں ہمارے وہ ممانعت ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس سے آج تک مسلمانوں کا سلفاً خلفاً، متقدمین متاخرین، امت کا اجماعی طریق رہا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مہینے میں، آپ کی آمد کے دن پر خصوصاً بالخصوص خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ قرآن مجید کی آیات
طیبہ سے ثابت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی رحمت ہے، جہاں اللہ کا فضل ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرمایا انہی میں سے ایک رسول کو ان کے درمیان بھیج دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہیں۔ اور قرآن مجید سورہ دوحہ کی سب سے آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے بندے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر، اللہ کی نعمت جو تجھے ملے اس کا خوب چرچا کر۔ چرچا کرنا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی کے کان میں بتا دو، چرچا کرنے کا مطلب اس کو آسان اردو میں بولے ڈھنڈورا پیٹنا ہوتا ہے، اور ڈھنڈورا پیٹنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر خاص و عام کو پتہ چل جائے کہ ہمیں یہ ملا ہے، ہمیں یہ چیز میسر آئی ہے اور ہمارے پاس اللہ کا یہ فضل آ گیا۔ تو یہ جو چرچا کرنے کا معاملہ ہے، یہ اپنی خوشی دائرے شریعت میں رہتے ہوئے اپنے عرف کے اعتبار سے اظہار کرنے کا اس آیت کریمہ سے ثبوت ملتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت بھی نبی علیہ السلام، اللہ کا فضل بھی نبی علیہ السلام، اللہ کی نعمت بھی نبی علیہ السلام، ان کی آمد پر اگر کوئی شخص خوشی مناتا ہے تو یہ کوئی خلاف شرع اور خلاف دین کام نہیں ہے، اور یہ بالکل حکم قرآنی کے مطابق بھی